فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں دوست آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس نے کسی بد عقیدہ کو دوست بنایا، لوگ کہتے ہیں جی دوستی ہے، ہدایت کی تعلیم دے۔ اور پھر انبیاء کرام کے بعد رب ذوالجلال نے تسلسل کے ساتھ ہر دور میں ان انبیاء کرام کی امت میں ایسے افراد کو پیدا کیا کہ جنہوں نے اپنی عملی زندگی کے اندر لوگوں کا ایمان مضبوط کیا، یقین مضبوط کیا اللہ کی ذات پر، اور رب ذوالجلال نے ان کے ہاتھوں میں اور ان کی زبانوں میں وہ تاثیرات پیدا کی کہ جس کی وجہ سے مخلوق کو اپنے رب پر یقین کی پختگی حاصل ہو۔ یہ فیض رسانی میں عام ہیں، ان کے در پر ماننے والا آئے وہ بھی لے جاتا ہے، نہ ماننے والا آئے وہ بھی لے جاتا ہے۔ ان کے پاس آنے والا اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو وہ بھی لے جاتا ہے، اور وحدانیت خداوندی کا قائل نہ ہو وہ بھی لے جاتا ہے۔ مگر جس طرح رب ذوالجلال نے کفار و مشرکین کے لیے دنیا کی آسائش اور اس کی نعمتیں دے دیں، یہ کسی کا اپنے دست و بازو کی محنت سے حاصل کردہ کچھ نہیں، میرے پروردگار کی دین ہے۔ اسی طرح اللہ کے یہ بندے رب کی عطا کردہ اس نعمت کو جو رب نے انہیں طاقت دی ہے اسے تقسیم کرتے ہیں، اور جو جس طرح کی مراد، جس طرح کی جو آرزو لے کر آتا ہے اسے ویسے ہی نواز دیتے ہیں۔ مگر ان کی زندگی کا مشن اور مقصد یہ نہیں ہے۔ مشن اور مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مینار رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت کا چراغ بنا دیتا ہے، اور لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کی عظمتوں کو دیکھیں تو انہیں یقین ہو جائے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب اس کی عظمتیں یوں ہی بلند فرما دیا کرتا ہے، جو رب ذوالجلال کے قریب ہو جایا کرتا ہے رب اس کے مقام کو یوں ہی رفیع فرما دیتا ہے، بلند فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بھی دو اقسام مختلف ہیں۔ باہر صورت کچھ وہ ہیں جو صاحب جو ہیں شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ظاہر عمل میں بھی وہ جو ہیں متبع سنت ہوا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، کیونکہ ولایت بغیر علم کے نہیں ملا کرتی۔ اور کچھ وہ ہستیاں ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں اپنی نظر رحمت اور اپنی تجلی مخلوق خدا پر ڈالی تو یہ اتنے نازک مزاج تھے کہ اس دیدار الہی، نور الہی سے میں ایسے مگن ہوئے کہ عقل و ہوش وہی کھو بیٹھے، اور جب دنیا میں آئے تو انہیں کوئی عقل و شعور دنیا کے لیے نہیں تھا، مگر معرفت وہ جو ملی تھی ان کی نظر دنیا میں آ کے بھی اس رب ذوالجلال کے اس نور پر رہی، اور پھر جو زبان ان کی سے نکلتا گیا رب پورا فرماتا گیا، جس نے جو مانگا، جس کو جو دیا، اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ایک بندہ بیمار آئے، کہتا ہے حضرت میری کمر میں درد ہے، چل نہیں سکتا، اپنا عصا اٹھایا، دو چار ماری، پوری زندگی دوڑا دیا۔ یہاں تو بیمار کو اور مرہم کی ضرورت تھی، مگر ان کا کمال دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد آ گیا، میں ایک جملہ عرض کر دوں، بعد میں شاید ذہن میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ مفتی ایوب صاحب علیہ رحمہ کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میری بچپن کی زندگی تھی، مینڈر والے فرماتے ہیں میں بچپن میں میری ٹانگ میں درد ہو گیا، ڈاکٹروں نے کے پاس لے گئے تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس ٹانگ کے اندر 6 مہینے تک پانی نہیں لگنا چاہیے ورنہ یہ ٹانگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں والد صاحب لے کے بابا میرا بخش کے پاس آ گئے، جب حضرت کی بارگاہ میں آئے تو حضرت نے سے عرض کی کہ حضرت بیٹا بیمار ہے، ان کی ٹانگ میں درد ہے، حضرت دعا فرما دے۔
فرمایا وہ نیچے ڈاب ہے اس میں نہلا کے لے جا۔ ڈاکٹروں نے کیا کہا؟ 6 مہینے پانی نہیں لگانا۔ کہتے ہیں بابا جی نے کہا وہ نیچے ڈاب ہے اس میں نہلا کے لے جانا۔ کہتے ہیں ہم یہاں سے نیچے اترے تو میں نے کہا یار ڈاکٹروں نے منع کیا ہے پانی نہیں لگانا، اب بابا نے پتہ نہیں کیا دیا پر میں نہلا کے نہیں لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں تھوڑا نیچے پہنچا، جھما جھم بارش برسنے لگی اور اتنی بارش برسی کہ پورا نالا چڑھ گیا۔ کہتے ہیں جب مجھے لے کے گزرے تو گلے تک پانی تھا۔ کہتے ہیں نالے سے گزرا بیماری دور ہو گئی، پوری زندگی ٹانگ میں درد نہیں ہوا۔ تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ولی در حقیقت ان کا کام یہ ہے کہ یہ رب کے انعامات کو تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور الاخلاء یومئذ، وہ قیامت کے دن جن لوگوں نے دوست بنائے ہیں نا، اب دوستیاں جن کی ہے محبت ہوتی ہے نہیں، کہتے ہیں جناب میری فلاں آدمی سے دوستی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دوست بنائے وہ قیامت کے دن بعض کے دشمن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں جب ایک کافر دوست مر جاتا ہے اور دوسرا دوست باقی ہوتا ہے تو یہ مرنے والا کافر دوست کہتا ہے یا اللہ یہ جو بچ گیا ہے اس کو ہدایت کی توفیق نہ دینا، پروردگار تو اسے حق کا راستہ نہ سجانا، اس لیے کہ یہ مجھے ہمیشہ باطل کی تعلیم دیا کرتا تھا، یہ مجھے گمراہیت کی طرف بلایا کرتا تھا، یہ ہمیشہ مجھے حق کے راستے سے ہٹاتا تھا، تو اس کی تبلیغ سے جس طرح آج میں ہدایت سے محروم ہو کر آیا اور عذاب نار کا مستحق ہوا، یا اللہ تو اس کو بھی جہنم کا مستحق بنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس نے کسی بد عقیدہ کو دوست بنایا، لوگ کہتے ہیں جی دوستی ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں دوست آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور فرمایا جس نے دوستی کی بابا میرا سے، جس نے دوستی کی ایک عالم ربانی سے، جس نے دوستی کی ایک ولی کے ساتھ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ اللہ کا ولی اس دنیا سے جائے گا تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو ہدایت پر قائم رکھنا، یا اللہ تو اس کو میرے پاس اس حال میں لے کے آنا جس طرح تو نے مجھے انعامات سے نوازا ہے، پروردگار اس پر بھی اپنا انعام فرمانا۔ اب یہ دیکھیں مجھے اور آپ کو چھوٹ ہے کیونکہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جس سے چاہے دوستی لگائیں، جس سے چاہے دوستی کی بینگیں چڑھائیں، مولوی صاحب دنیا داری ہے، مگر آئیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھے کہ ان کا رویہ کیا تھا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج میرا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ میں اور آپ شریعت کی عدالت میں جاتے ہیں، مولانا سیف اللہ صاحب کے پاس ایک بندہ درخواست لے گیا کہ حضرت میرا اور فلاں آدمی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت نے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کر دیا، اگر فیصلہ میرے مزاج کے مطابق آیا تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اگر میرے مزاج کے مطابق نہ آئے تو پھر میں کورٹ میں پہنچ جاتا ہوں۔ عمر کی تلوار کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتی۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے ذاتی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کیا یہ حضور کی زندگی میں تھا؟ آج بھی قرآن موجود ہے، آج بھی حدیث موجود ہے، آج بھی دارالفتاء اور دارالقضات اسی لیے موجود ہیں کہ اے مسلمان اگر تیرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور تیرا یقین رسول اللہ کے دین پر ہے تو پھر تجھے اپنے گھریلو معاملات کے فیصلے بجائے دنیا کی کورٹوں کے چکر لگانے کے علماء کے پاس جا کے ان سے حل کروانے چاہیے۔